قرآن ٹاپک وائز پڑھ رہے ہیں ہم۔ پہلا ٹاپک پڑھ رہے ہیں اللہ، اور اللہ میں بھی جو سب ٹاپک ہے، تھرڈ سب ٹاپک ہے اللہ کا، اللہ کی بخشش۔ اللہ ٹاپک میں ہم وہ ساری آیتیں پڑھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود قرآن مجید میں بتائی ہیں۔ اللہ کی بخشش بک میں ہم وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں جس میں بخشش کی بات کی جا رہی ہے۔ پارہ نمبر 11 میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سی آیتیں ہیں جو اللہ کی بخشش کے بارے میں ہیں۔ پارہ نمبر 11 سورہ التوبہ آیت نمبر 99۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ اور دیہاتی بدوؤں میں سے من کوئی ہے جو یؤمنو ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخری دن پر، وَیَتَّخِذُ اور وہ بنا لیتا ہے ما اسے جو ینفقو وہ خرچ کرتا ہے، قرباتن قربتوں کا ذریعہ، عند اللہ اللہ کے نزدیک، وصلواتی اور دعاؤں کا، الرسولی رسول کی، الا خبردار، انہا بے شک وہ، قربتن قربت کا ذریعہ ہے، لہم ان کے لیے، سیدخلہم اللہ ان قریب داخل کرے گا انہیں، یعنی ان قریب، یدخلو یعنی داخل کرے گا، دخلہ سے ہے وہ داخل کرے گا، ہم ان سب کو، اللہ فی رحمتہ اپنی رحمت میں، ان اللہ بے شک اللہ، غفور الرحیم بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور انہی دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے پاس قرب کے درجے حاصل کرنے اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ ان کے لیے یقیناً تقرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ہم سب بھی چاہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ کا تقرب ملے، یعنی ہم اللہ کے قریب ہوں، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم وہ کیا کام کریں، کیا ایسا کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کر لے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی رحمت ہمیں ملے، اللہ کی بخشش ہمیں ملے۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ کیا کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیہاتیوں میں سے، یعنی بدوؤں میں سے۔ بدو کون ہوتے تھے؟ جو عرب میں، جو گاؤں میں رہتے تھے، جو دور رہتے تھے، جو شہر سے بہت دور جو گاؤں تھے وہاں رہتے تھے، ان کو دیہاتی یا بدو کہا جاتا تھا۔ ان کو اتنا علم نہیں ہوتا تھا، وہ بس اتنا سیکھ کے جاتے تھے جتنا کہ ضروری ہوتا تھا، کیونکہ ان کے پاس نہ اتنی سمجھ ہوتی تھی، نہ اتنا ان کے پاس وسائل ہوتے تھے کہ وہ علم حاصل کریں۔ تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ انہی دیہاتیوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کا ایمان بہت مضبوط ہے۔ یہ وہ بدو یا دیہاتی تھے جو شہر سے دور تھے، لیکن اللہ نے ان کے تقوی کی وجہ سے انہیں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دولت عطا فرمائی۔ انہیں اللہ سے ڈر لگتا تھا اور یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے، اور جو کچھ اللہ کے نام پر خرچ کرتے تھے، یعنی جو بھی زکوٰۃ دیتے تھے یا صدقہ خیرات کرتے تھے، اس کو اللہ کے پاس قرب کے درجے حاصل کرنے، یعنی اس کو وہ کیوں ایسا کرتے تھے، صدقہ خیرات زکوٰۃ یہ سب کی کیوں پابندی کرتے تھے؟ تاکہ وہ ان کو اللہ کے پاس قرب حاصل ہو۔ وہ دل میں سوچتے تھے کہ ہم ایسا کریں گے تو ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ ہمیں قریب کر لے گا، اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم ایسا کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعائیں کریں گے، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ تو وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ دعائیں چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ
اللہ کا قرب چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قریب کر لے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، یہ ان کے لیے یقیناً تقرب کا ذریعہ ہے، یعنی ضرور ضرور جو یہ سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور اس سے ضرور ان کو اللہ ان کو اپنے قریب کر لے گا، اور اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یعنی اس وجہ سے جو وہ سوچ رہے ہیں، جو وہ ایمان لائے ہیں، جو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب بھی کرے گا، اور انہیں کیا کرے گا؟ انہیں ان پر رحمت بھی ہوگی، ان پر رحمت بھی ہوگی۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور بہت مہربان ہیں۔ اللہ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب اگر ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ اور آخرت پر ایمان لا کر، اگر ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں گے تو ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔ دوسرا، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، سب سے پہلے تو جو زکوٰۃ، اگر ہم صاحب زکوٰۃ ہیں، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، اور زکوٰۃ کے بعد بھی جو بھی ہم صدقہ خیرات جو بھی اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں، اپنا مال دے سکتے ہیں، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، جو بھی ہم اللہ کے راستے پہ خرچ کر سکتے ہیں، وہ اگر ہم خرچ کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ قریب کر لیں گے، اور انعام کیا ملے گا؟ ہمیں اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، اور اللہ ہم کو اپنے قریب کر لیں گے، اور اللہ کی رحمت میں داخل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش بھی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور بہت مہربان ہیں۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، پارہ نمبر 11، سورہ التوبہ، آیت نمبر 102۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرون، اور کچھ دوسرے، اعترفوا، جنہوں نے اعتراف کیے، بذنوبہم، اپنے گناہوں کا، خلطوا، انہوں نے ملا دیے، عملاً، کچھ عمل، صالحاً، نیک، وآخرا، اور دوسرے، سیئاً، برے، عسى اللہ، امید ہے اللہ، ان کی، یتوبہ، وہ مہربان ہو، علیہم، ان پر، انا، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تب یہاں پر کچھ دوسرے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ اپنے گناہوں کو مان لیا کہ ہاں یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے ملے جلے عمل کیے، یعنی کچھ نیک کام کیے اور کچھ برے کام کیے، اللہ کی فرما برداری کی، کچھ اللہ کی نافرمانی کی۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ پھر جب انہیں احساس ہوا تو انہوں نے اپنے برے کاموں کے لیے اللہ سے معافی مانگی۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ جنرل آیت ہے، لیکن یہ جنگ تبوک کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں کچھ مسلمانوں کا ذکر ہے جو صرف غفلت اور سستی کی وجہ سے جنگ میں نہیں گئے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی گناہوں کے اعتراف کر لیے۔ ایسے مسلمانوں نے مانا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور توبہ کر لی۔ اس کو اگر ہم جنرلی دیکھیں گے تو جنرل آیت ہے کہ انسان ملے جلے کام کرتا ہے، لیکن اگر اسے احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں۔ انہوں نے ملے جلے عمل کیے، یعنی کچھ نیک کام کیے، کچھ برے۔ نیک عمل یہ کہ اس سے پہلے سب جنگوں میں حصہ لیا۔ اب جو پس منظر شان نزول ہے اس آیت کا، اس کے حساب سے جو آیت جس کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کیا کیے تھے، پہلے سب جنگوں میں حصہ لیا تھا، اور برے عمل یہ کہ جنگ تبوک میں صرف سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، صرف سستی کرنے لگے کہ ہاں چلے جائیں گے اور پیچھے رہ گئے، تو یہ برے عمل ہو گئے، ان کے ملے جلے عمل ہو گئے۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور پھر جب انہوں نے اللہ سے توبہ کی تو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ویسے تو یہ جنرل آیت ہے، یعنی سب کے لیے ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ آیت ابو لبابہ اور ان کے کچھ ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔
وہ بہت ایمان والے صحابہ تھے، لیکن جنگ تبوک کے موقع پر صرف سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، لیکن انہیں احساس تھا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو منافقین جو جنگ پر نہیں گئے تھے انہوں نے آپ سے نہ جانے کے بہانے بنائے۔ آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ ظاہر پر معاملہ کرنا ہوتا ہے نا، مسلمان ظاہر پر معاملہ کرتا ہے اور اسے اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ انہوں نے آ کے جھوٹ کہا کہ ہم یہ ہو گیا تھا، ہم اس لیے نہیں گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ لیکن ابو لبابہ اور ان کے ساتھیوں نے خود کو مسجد کے کھمبے سے باندھ لیا اور قسم کھا لی کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھولیں گے وہ ایسے ہی بندھے رہیں گے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھول دیا اور ان کے جہاد میں شریک نہ ہونے کے قصور کو معاف کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے ایک حدیث بیان کی ہے، اب ہم حدیث بھی پڑھیں گے۔ یہ جو ابو لبابہ تھے، یہ ایک اور جب جنگ ہوئی تھی بنو قریظہ سے، تب بھی انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے جو بنی قریظہ کے جو لوگ تھے ان کو بعد میں سزا دینی تھی، تو اس سزا کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا تھا۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے باندھا تھا، اور جب یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں کھولیں گے وہ ویسے ہی کھڑے رہیں گے۔ تو یہ بھی آتا ہے ان کے بارے میں، ابو لبابہ کے بارے میں۔ امام بخاری جو حدیث بیان کی ہے وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات 2 آدمی میرے پاس آئے اور مجھے ایک ایسے شہر میں لے گئے جو چاندی اور سونے کی اینٹوں سے بنا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے خواب میں فرشتے لے جاتے تھے اور آپ کو دکھایا جاتا تھا، فیوچر دکھایا جاتا تھا، تاکہ پھر آپ لوگوں سے بیان کرتے تھے اور آپ پھر بتاتے تھے کہ ایسا ایسا دیکھا میں نے، ایسا ایسا ہوا، اور نبی کے خواب سچے ہوتے تھے۔ وہاں ہمیں آج کی رات 2 آدمی میرے پاس آئے اور مجھے ایک ایسے شہر میں لے گئے جو چاندی اور سونے کی اینٹوں سے بنا تھا۔ وہاں ہمیں کچھ ایسے آدمی دکھائی دیے کہ ان کے جسم کا آدھا حصہ تو بہت ہی اچھا دکھائی دے رہا تھا، یعنی ان کے اچھے عمل کرنے کی وجہ سے، اور آدھا حصہ بہت ہی بدصورت دکھائی دے رہا تھا کہ دیکھنے کو جی نہ چاہے۔ میرے ساتھیوں نے ان سے کہا، اس نہر میں غوطہ لگاؤ۔ تو جب غوطہ لگا کر وہ باہر نکلے تو ان کا یہ عیب جاتا رہا، یعنی ان کے جسم سب کے سب حسین دکھائی دینے لگے۔ میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا، یہ جنت عدن ہے اور یہی تمہاری منزل ہے، اور کہا کہ وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا، وہ لوگ تھے جنہوں نے نیک اعمال کے ساتھ برے اعمال بھی ملا رکھے تھے اور خدا کی حدوں سے نکل گئے تھے۔ تو یہ اعمال تھے ان کے ساتھ، تو اسی میں وہ جو توبہ نہیں کرتے تو پھر ایسے ہی اٹھا لیے جاتے ہیں، لیکن جو توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔